میگنا کارٹا 1215 کو جب یہاں پہ میگنا کارٹا سائن ہوا. میگنا کارٹا ہے کیا؟ وہ جب انگلینڈ میں لورڈز جاگیردار جو تھے انہوں نے بادشاہ کو قانون کے نیچے لے آئے. یہ آج سے 9 صدیاں اور 7 سال پہلے ہوا ہے. یہاں پہ اس سے پہلے کیا تھا کہ کنگ سمجھتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس ڈیوائن رائٹس ہیں. ڈیوائن رائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اور میری فیملی کو اسپیشل آپ کے لیے چنا ہے. جو بھی میں کہوں گا آپ کو ماننا پڑے گا. جتنا ٹیکس میں کہوں گا، کسی ملک کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا کسی وجہ سے اور ٹیکس بڑھانا ہے تو آپ آگے سے سوال نہیں کر سکتے. جس کو میں چاہوں گا پھانسی چڑھا دوں گا. جو میرا حکم ہوگا عوام کو ماننا پڑے گا. تو لوگوں نے بہت برداشت کیا. 1215 میں وہ تنگ آ گئے. پھر جو جاگیردار تھے انہوں نے مہم چلائی اور قربانیوں کے بعد جا کے 1215 میں وہ کنگ کو قانون کے نیچے لے آئے. اب 1215 سے لے کر اب تک اس ملک میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریپریزنٹیٹیو، جو ایم پیز، جو لوگ بھی عوام چنتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، تو وہ جا کے پارلیمنٹ میں عوام کی، اپنے علاقے کی، اپنے صوبے کی آواز پیش کرتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قسم کے عوام کے نوکر ہیں. وہ آپ سے آپ کے مسئلے پوچھیں گے، آپ کے علاقے میں کون سی خرابی ہو رہی ہے، اس پہ جا کے انہوں نے پھر آگے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے. اصل میں جو حکومت کا کام ہے وہ لوگوں کی فلاح کرنے کا ہے. اور ہمارے ملک میں تو بہت ہی الٹ ہے. یہاں پہ تو بادشاہ بھی قانون کے نیچے آ گیا. دنیا میں 3 ملک ایسے ہیں جہاں پہ ریٹن آئین نہیں ہے، آئین کوئی نہیں ہے. وہ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو حل نکلتا ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اسرائیل ہے، نیوزی لینڈ اور انگلینڈ. ان کے 3 ملکوں کی کوئی ریٹن آئین نہیں ہے. یہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایم پیز مل کے بیٹھتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اچھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہر کوئی جس کے پاس چند پیسے آ گئے وہی کنگ ہے. پاورٹی ریٹ پاکستان کا ابھی 78% ہے. نائجیریا پہلے پہ ہے، دوسرے نمبر پہ کوئی ملک ہے اور تیسرے پہ پاکستان ہے. پاورٹی ریٹ کا مطلب ہے کہ جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں انسانوں کی، ایک اچھا گھر، اچھا کھانا پینا، اچھے کپڑے، بچوں کو اچھے سکول بھیجنا، تو وہ صرف 22% لوگ پاکستان میں کر سکتے ہیں. میں تو اس سے بھی حیران ہوں کہ 22 بھی مجھے لگتا ہے زیادہ ہے، لیکن چلو پھر بھی وہ 22 میں کون ہوں گے؟ فوج، ان کے اپنے سکول ہیں، اپنی اسپتالیں ہیں، اپنے کورٹ ہیں. چلو ان کو تو یہ وری تو نہیں ہوتی. اس کے بعد کچھ بزنس مین ہوں گے، بزنس والے ہوں گے. اس کے بعد پولیٹیشین ہیں. باقی عوام تو پس رہی ہے. اور اسلامی ملک میں اگر بھائی چارہ نہیں ہوگا، جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اگر وہاں کی عوام کے بچے ان سکولوں میں نہیں جا سکتے جس میں امیروں کے بچے جاتے ہیں، اگر ریڈی والے کا بچہ اور ایک مزدور کا بچہ کسی امیر کے بچے کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، تو ہم چینج کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ چینج آئے گی؟ چینج کیسے آئے گی اگر 78% بچے ان پہ کام ہی نہیں ہو رہا؟ وہ سکول جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے. آرمی کے اچھے سکول بنے ہوئے ہیں. پولیٹیشین کے بچے تو باہر لندن میں، امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں، اور امیروں کے جو بچے ہیں وہ پرائیویٹ سکول میں بھیج دیتے ہیں.
تو باقی 78% اگر ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے تو پاکستان کیسے چینج ہوگا؟ تو اس لیے اگر ہم کو چینج چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ووٹ سوچ سمجھ کے دینی ہے۔ ایک آدمی ہے ہمارے پاس جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے اور آپ اس پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہالت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گہری نیند میں ہے، اگر آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ تو جہالت بھی ایک ایسی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے سوچیں، اپنے لیے سوچیں، ڈریں صرف اللہ سے۔ میں کہانی آپ سے شیئر کرتا ہوں، کہانی تو بہت لمبی ہے، پھر کبھی وقت ملا تو میں اس پہ پورے تفصیل سے جو ہے نا اس کو پیش کروں گا۔ امریکہ جب برٹش رولرز کے انڈر تھا، امریکہ تو بہت بڑا ملک ہے، اور کسی وزیر نے کسی علاقے میں یہ آواز لگانی شروع کی کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے، ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ ہم پہ کنٹرول کیسے کر رہا ہے، ہم اس کی غلامی کیسے کر رہے ہیں۔ اس نے آواز لگانی شروع کی تو خبریں یہاں پہ پہنچی، لندن کو پہنچی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو وہاں کا وزیر تھا، جو حکمران تھا، اس کو معطل کیا اور ایک اور آدمی لے آئے جو ان کی باتیں ماننے والا تھا۔ تو اس آدمی نے اس وزیر کو میسج بھیجا کہ دیکھ، ایسا ہے جو تو کر رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ابھی خبر وہاں تک بھی پہنچ گئی ہے، تو ایسا کر، جو بھی تجھے چاہیے، پیسہ چاہیے، کوئی پوسٹ چاہیے، مجھ کو بتاؤ، اور یہ جو ریبیلین ہے، آپ جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، یہ بند کرو۔ اس نے ایک قسم کی پیشکش کی کہ اگر آپ جو آپ نے مہم چلائی ہے آزادی کی، اس کو بند کرو، اور اس کے بدلے میں جو بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے بات نہ سنی، تو دوبارہ انہوں نے پھر میسج کیا، اس نے آدمی بھیجا اور اس نے کہا ایسا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ تجھے تیرا خاتمہ کر دیں۔ تو اس آدمی نے، مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے، آپ میں سے بہت لوگ جانتے بھی ہوں گے، یہ بہت مشہور کہانی ہے، امریکہ جس کی وجہ سے آزاد ہوا تھا۔ اس نے کہا دیکھو، جا کے اس کو بول کہ تیرے تعلق دنیا کے بادشاہوں سے ہیں اور میرے تعلق بادشاہوں کے بادشاہ سے ہیں، اور جن کے تعلق بادشاہوں کے بادشاہ سے لگ جاتے ہیں وہ پھر دنیا کے بادشاہوں سے نہیں ڈرتا۔ مہم جاری رہی، جو بھی اسٹرگل ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پھر امریکہ آزاد ہوا ایک آدمی کی کوشش کی وجہ سے۔ تو آپ ڈرے نہیں۔ دیکھو، ہم جب انسان بنتے ہیں 4 مہینے کے بعد ماں کی پیٹ میں جب ہمارے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے تب ہم کو انسان کا درجہ ملتا ہے، اور پھر انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں اپنی روح میں سے آپ کے اندر روح پھونکتا ہوں۔ تو وہ جو روح ہے، وہ جو ہم کو انسان بناتی ہے، وہ جو ہم کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر انسان کبھی بکتا نہیں ہے، انسان کی قیمت نہیں لگ سکتی، چاہے ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا کے حکمران، ساری دنیا کا پیسہ ایک طرف، پھر آدمی جس طرح اس وزیر نے کہا تھا امریکہ والے نے کہ میرے تعلق بادشاہوں کے بادشاہ سے ہیں، پھر آپ کے تعلق اس سے لگ جاتے ہیں جو دنیا بنانے والا ہے، تو اپنے تعلق اس سے لگائیں۔ تو کبھی بھی اپنے ضمیر کو نہ بیچیں۔ جو آدمی بک گیا اس کی مثال جانور سی ہے۔ ہمارے پاس آدمی ہے، ایماندار ہے، ایسے آدمی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی قدر کرو، اس کی سپورٹ کرو۔ وہ یہ جو 78% پاورٹی ریٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے،
اس میں صحیح بھائی چارہ لانا چاہتا ہے۔ ایک ہی آدمی ہے جو اس بگڑے ہوئے نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی سپورٹ کریں گے تب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریڑھے والے کا بچہ، ایک مزدور کا بچہ، ایک فوجی کا بچہ، ایک پولیٹیشین کا بچہ، ایک بزنس مین کا بچہ ایک کلاس میں ایک ٹیبل میں بیٹھیں، بھائی چارہ ہو، وہ اونچائی اور نیچائی کا جو مقام ہے وہ ختم ہو، تو آپ اس آدمی کی سپورٹ کریں اور ووٹ ہمیشہ سوچ سمجھ کر دیں کہ جن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ پھر آپ کے لیے آپ کے علاقے میں کام کرتے ہیں۔ یہ جو 78% پاورٹی ریٹ ہے، یہ 2013 میں 83 تھا یا 80 پلس تھا، تو ابھی عمران خان کی حکومت کی وجہ سے کچھ بہتر ہوا ہے، 78% آیا ہے۔ اس کی حکومت کی وجہ سے یا اس سے پہلے جن لوگوں نے محنت کی ہے ابھی بہتر ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ کو جانتے بوجھتے ہوئے رکھا جاتا ہے کہ جب ضرورت پڑے، جس طرح اس لڑکے نے عمران خان پہ گولیاں چلائی ہیں، تو آپ کو اسی طرح جاہل رکھا جاتا ہے، جب وہ چاہیں آپ کو استعمال کر سکے۔ ان کے اپنے بچے تو اچھی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یہ جو پاورٹی ریٹ ہے 78% ہے، اس کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جب چاہیں وہ آپ کو استعمال کر سکے، کیونکہ جب آدمی کو شعور آ جاتا ہے، اس کے پاس علم آ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنا ضمیر کبھی نہیں بیچتا اور نہ کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہ جواز کہ وہ فتنہ پھیلا رہا تھا، کیا یہ فتنہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ وہ فتنہ جب لاہور میں 30 سال تک وہ جو ہیرا منڈی جیسا برا کام ہوتا رہا ہے، اس پہ تو گولیاں نہیں چلی، جب عافیہ صدیقی کو لوگ اٹھا کے لے گئے، دینے والوں پہ تو گولیاں نہیں چلی، روزانہ ڈرون اٹیک ہوتے تھے، پشاور میں 25 مر گئے، 30 مر گئے، ہر صبح کی خبریں تھیں، کراچی میں اتنے مارے گئے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس پہ تو گولیاں نہیں چلی، اس پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عمران خان کا فتنہ یہ تھا کہ اس نے پشاور میں امن پیدا کر دیا، ڈرون اٹیک بند ہو گئے، لوگ مرنے بند ہو گئے۔ اس کا فتنہ یہ تھا کہ اس نے کراچی میں امن پیدا کر دیا، وہ جو روزانہ بم پھٹتے تھے، دہشت گردی ہوتی تھی، وہ بند ہو گئے۔ اس کا فتنہ یہ تھا کہ اس نے جو ہے نا پاکستان میں امن لایا۔ اس کا فتنہ یہ تھا کہ پاکستان کی کرکٹ واپس آ گئی۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان میں امن لے آیا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ جو یہ 78% طبقہ ہے، اس کے لیے لڑ رہا ہے ان مگرمچھوں سے۔ تو آپ کو کوسنے کے بعد اور برا بھلا کہنے کے بعد آپ کو ایک خوشخبری بھی دوں کہ جو بھی ماضی میں ہسٹری میں لوگوں نے کچھ کیا ہے، کچھ اچیو کیا ہے، تو وہ 78% جو طبقہ ہے ان میں سے ہی تھے۔ جو کچھ بھی بڑا اچیوڈ کیا گیا ہے، بڑی دریافتیں ہوئی ہیں، بڑی انوینشنز ہوئی ہیں، بڑا کچھ دنیا کے لیے کام کیا گیا ہے، تو وہ غریب لوگوں نے کیا ہے۔ تو آپ میں بہت صلاحیت ہے، اپنی پوٹینشل کو جانیں، اپنے اوپر کام کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس غلامی سے نکلیں اور اس آدمی کی سپورٹ کریں جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے، جو آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔